بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو، سانسیں ختم ہو جائیں، دنیا کی تمام مصروفیات پیچھے رہ جائیں، مال، گھر، کاروبار، موبائل، دوست، احباب اور رشتہ دار سب چھوٹ جائیں اور انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ ناظرین کرام، آج کا موضوع ایسا ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے جہنم کی حقیقت اور جہنم کیسی ہوگی۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جہنم کا ذکر صرف خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں گناہوں سے بچانے، توبہ کی طرف بلانے اور آخرت کی تیاری کا احساس دلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ذرا غور کیجئے، دنیا کی آگ جسے ہم چند لمحے برداشت نہیں کر سکتے، اگر انگلی کا ایک حصہ بھی جل جائے تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ جیسی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی شدت کے بارے میں بتایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا صرف ایک حصہ ہے۔ صحیح احادیث میں جہنم کی آگ کی انتہائی شدت کا ذکر ملتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے دل سے پوچھے کہ جس آگ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے، کیا ہم اس سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ناظرین، جہنم کوئی افسانہ نہیں، کوئی خیالی تصور نہیں، بلکہ قرآن و سنت میں بیان کردہ آخرت کی ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو کفر، شرک، نافرمانی اور گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ قرآن مجید میں جہنم کے مختلف عذابوں کا ذکر ہے، کہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر ہے، کہیں کھولتے ہوئے پانی کا، کہیں زقوم کے درخت کا، کہیں زنجیروں اور طوق کا، اور کہیں ایسے عذاب کا ذکر ہے جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جہنمی لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کی ایک ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تصور کیجئے، انسان دنیا میں معمولی سی آواز سے گھبرا جاتا ہے، لیکن وہاں ایسی جگہ ہوگی جہاں ہر طرف خوف، حسرت اور پشیمانی ہوگی۔ وہاں انسان کہے گا، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی حسرت بیان کی گئی ہے جو دنیا میں واپس جانے کی خواہش کریں گے تاکہ نیک عمل کر سکے، مگر انہیں کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جسے نصیحت حاصل کرنی تھی وہ نصیحت حاصل کر لیتا۔ ناظرین محترم، آج ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نماز کا وقت مل رہا ہے، قرآن پڑھنے کا موقع ہے، صدقہ دینے کا موقع ہے، والدین سے حسن سلوک کرنے کا موقع ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا موقع ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ تمام موقع ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے جہنم کا ذکر ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اس کی نافرمانی سے بے خوف ہونا بھی درست نہیں۔ ایک طرف جنت کی امید ہے تو دوسری طرف جہنم کا خوف، اور مومن کی زندگی امید اور خوف کے درمیان چلتی ہے۔
ناظرین، جہنم کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں آگ ہوگی، ایسی آگ جس کا عذاب انتہائی سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے انہیں ہم آگ میں داخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسری کھالیں عطا فرمائے گا تاکہ وہ عذاب کو محسوس کرتے رہیں۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ آخرت کا عذاب معمولی چیز نہیں۔ اسی طرح قرآن میں کھولتے ہوئے پانی کا ذکر ہے کہ جہنمیوں کو ایسا پانی پلایا جائے گا جو ان کی ہتھیلیوں کو کاٹ دے گا، اور وہاں کھانا بھی ایسا ہوگا جو نہ راحت دے گا نہ طاقت، بلکہ عذاب کا حصہ ہوگا۔ قرآن مجید میں زقوم کا ذکر آتا ہے جسے جہنمی کھائیں گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے۔ ناظرین، دنیا میں انسان کھانے کے لیے ذائقہ، صحت اور لذت تلاش کرتا ہے، مگر جہنم میں کھانا بھی عذاب بن جائے گا۔ وہاں پیاس ہوگی مگر پانی راحت نہیں دے گا، بھوک ہوگی مگر کھانا سکون نہیں دے گا، اور انسان ہر طرف سے عذاب میں گھرا ہوگا۔ قرآن مجید میں جہنم کے نگہبان فرشتوں کا بھی ذکر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جہنم کے دروازے ہوں گے اور اس کے محافظ فرشتے ہوں گے۔ جب جہنمی لوگ اس میں داخل کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ اقرار کریں گے کہ ہاں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا۔ ذرا سوچئے، آج ہمارے پاس قرآن ہے، احادیث ہے، علماء کی نصیحتیں ہیں، اذان کی آواز ہے، نماز کا وقت ہے، موت کی خبریں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اگر انسان پھر بھی غفلت میں رہے تو قیامت کے دن اس کے پاس بہانے نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مضبوط کرنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، فرض نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، حرام کمائی سے بچنا چاہیے، والدین کے حقوق ادا کرنی چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، غیبت، چغلی، جھوٹ، دھوکہ، بد نگاہی، تکبر اور لوگوں کا حق مارنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم اکثر بڑے گناہوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن زبان کے گناہوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ کسی کی عزت خراب کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ سب خطرناک اعمال ہیں۔ اسی طرح حرام مال انسان کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر کسی کا حق ہمارے ذمہ ہے تو صرف اللہ سے معافی مانگ لینا کافی نہیں، بلکہ جہاں ممکن ہو بندے کا حق ادا کرنا اور اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ محترم ناظرین، جہنم سے بچنے کا ایک عظیم راستہ سچی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ اپنی رحمت سے امید دلاتا ہے۔ اگر کسی سے زندگی میں گناہ ہو گئے ہوئے ہیں تو آج ہی اللہ کے سامنے جھک جائیں، آنکھوں میں آنسو لائیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور کہیں، اے میرے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھے معاف فرما، مجھے دوبارہ ان گناہوں کی طرف جانے سے بچا، میرے دل کو پاک فرما اور مجھے اپنی رضا والے راستے پر چلا۔ یاد رکھیے، سچی توبہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توبہ کی قبولیت کے بارے میں بہت سی بشارتیں بیان فرمائی ہیں۔ لہذا گناہ ہو جائے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ نہ کہیں کہ اب تو میں بہت گنہگار ہوں، میری معافی نہیں ہوگی، بلکہ فوراً اللہ کی طرف پلٹیں۔ ناظرین کرام، قیامت کے دن
سب سے بڑی حسرت ان لوگوں کو ہوگی جو دنیا میں اللہ کو بھول کر صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے۔ جس مال کے لیے نماز چھوڑی وہ مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ جس شہرت کے لیے گناہ کیا وہ شہرت قبر میں ساتھ نہیں جائے گی۔ جس شخص کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کیا وہ قیامت کے دن ہمارے عذاب کو نہیں روک سکے گا۔ دنیا کی زندگی چند دن ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو چند دن کی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کا سامان تیار کرے۔ ناظرین محترم، ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، اگر آج رات میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میری نمازیں درست ہیں؟ کیا میرے ذمہ کسی کا حق ہے؟ کیا میری کمائی حلال ہے؟ کیا میری زبان محفوظ ہے؟ کیا میرے موبائل میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں اللہ کے سامنے دکھانے سے شرمندہ ہوں؟ کیا میری نگاہیں حرام سے محفوظ ہیں؟ کیا میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتا ہوں؟ اگر ان سوالات کے جواب میں ہمیں اپنے اندر کمی نظر آئے تو آج ہی اصلاح کا آغاز کر دینا چاہیے، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ ناظرین کے محترم، جہنم کا ذکر سن کر صرف خوف زدہ ہونا کافی نہیں بلکہ اس خوف کو نیک عمل میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ کریں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کریں، والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، لوگوں کو معاف کریں اور اپنے دل سے تکبر، حسد اور کینہ نکالنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال کی تعلیم دی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اعمال کے نتائج خود حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، قرآن دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی اور حق و باطل میں فرق واضح کر دیا۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم آج اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں، حقوق العباد ادا کریں اور اخلاص کے ساتھ نیک زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ اور اگر انسان گناہوں کو معمولی سمجھ کر مسلسل نافرمانی کرتا رہے تو اسے اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین محترم، جہنم کی سب سے بڑی ہولناکی صرف آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور رحمت سے محرومی کا تصور بھی انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ پیغام اپنے دل میں اتار لیجئے، موت آنے سے پہلے توبہ کر لو، حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لو اور جہنم میں جانے سے پہلے جہنم سے بچنے کا راستہ اختیار کر لو۔ اگر آپ سے گناہ ہوئے ہیں تو آج ہی 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں اور نیت کریں کہ آئندہ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر کسی بندے کا حق ہے تو اسے ادا کریں، اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو معافی مانگیں، اگر نمازیں چھٹی ہیں تو آج سے پابندی شروع کریں، اگر قرآن سے دوری ہے تو آج سے روزانہ قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ ناظرین عزیز، ہماری زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا کمانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ دنیا کا ہر دروازہ ایک دن بند ہو جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک موت نہیں آتی۔ اس لیے دیر نہ کریں، شاید یہ پیغام ہمارے لیے آخری یاد دہانی ہو، شاید یہ لمحہ ہماری زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ اے اللہ،
ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے عذاب سے بچا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال پر رحم فرما، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد ادا کرنے والا بنا، موت کے وقت ایمان نصیب فرما، قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا، قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، پرصراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما اور جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ایمان افروز اور آخرت کی یاد دلانے والا بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کے ایک شیئر، ایک فارورڈ یا ایک یاد دہانے سے کسی انسان کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ ہمارے چینل پی ایس دینی وائس کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں دل سے لکھیے یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔